أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو بزرگو، رجب المرجب کا مہینہ ہے. گزشتہ جمعہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا فرمایا، فرش پر عطا فرمایا، زمین پر حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ کی طرف سے جو علوم و معارف کے خزانے عطا کیے گئے وہ زمین پر کیے گئے. لیکن ایک ایسا تحفہ جو زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر میرے آقا علیہ السلام کو بلا کر آسمانوں پر وہ تحفہ عطا کیا گیا، وہ تحفہ نماز ہے. نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کا مقصد کیا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہم کیا کلام کرتے ہیں؟ نماز ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ نماز میں کیا فرائض ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ جب کوئی یار، کوئی دوست کسی کو تحفہ دیتا ہے تو تحفے کی بڑی قدر کی جاتی ہے، بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اور جس قدر قرب ہوتا ہے تحفے کو بھی اتنا ہی گرا قدر سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تحفہ ملا، اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا: السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو میرے آقا علیہ السلام نے یہاں پر خاموشی نہیں اختیار فرمائی، عرض کیا: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ میری امت کے جتنے بھی صالحین اور نیک ہیں ان کو بھی اس میں شامل فرمایا. تو اس تحفے میں اپنی امت کو بھی شامل فرمایا. پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: میرے اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے اور میری امتیوں اس تحفے کی قدر کرنی ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے. آپ کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد تھوڑی دیر سونے کے بعد کھڑے ہو جاتے، فرماتے کہ عائشہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں. اب کھڑے ہیں، قیام اتنا لمبا ہے. اما فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے آقا علیہ السلام کے قدمین پر ورم آ گیا، حتی تورمت قدماہ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر لازم تو نہیں فرمایا، فرض تو نہیں فرمایا کہ آپ اس قدر، حالانکہ اللہ نے تو ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر والے، اے کمری والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو تھوڑی دیر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں. اللہ نے تو تھوڑی دیر کا فرمایا.
آپ ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کو بجا لاتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ میرے اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا امام بنا دیا، تمام انبیاء کی سرداری کا تاج اللہ نے میرے سر کے اوپر رکھ دیا، میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ تو نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے طہارت حاصل کرنی ہے، لا صلاۃ لمن لا طہارت لہ، اس کی نماز نہیں جس کی طہارت مکمل نہیں ہے، جس کا وضو کامل نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ نے حکم فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ نے فرمایا اے کملی والے آپ کھڑے ہو جائیے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کا اعلان فرما دیجئے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اگلا جملہ جو فرمایا وثیابک فطہر، کہا جا رہا ہے کن کو؟ جن کے پاک لباس پر، جن کے پاک جسم پر مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو کہا جا رہا ہے ثیابک فطہر۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کپڑے آپ کے پاک ہیں انہیں پاک ہی رکھیے۔ کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا نماز کے لیے شرط ہے۔ اگر کپڑے ناپاک ہیں، جسم پاک ہے، نماز نہیں ہوتی۔ جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، کپڑے پاک ہو، ان میں سے اگر ایک چیز بھی ناپاک ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ جہاں پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں یہ تینوں چیزیں وہاں موجود ہونی چاہیے، کپڑے بھی پاک ہوں، جسم بھی پاک ہو اور جگہ بھی پاک ہو۔ تو فرمایا یہ پہلا فرض ہے، نماز کے شروع کرنے سے پہلے کے فرائض ہیں۔ پھر اس کے بعد نیت کرنا، نماز کی نیت کرنا ہے، نیت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ انما الاعمال بالنیات، جو بندہ نماز کی نیت نہیں کرتا، جو بندہ ایسے ہی رکوع سجود کرتا چلا جاتا ہے، فرمایا اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ نیت ضروری ہے۔ صبح سے شام تک ایک بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے لیکن وہ روزے کی نیت نہیں کرتا تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، یہ عبادت میں شمار نہیں ہوتا۔ عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو عبادت بجا لانے کی نیت بھی موجود ہو۔ پھر اس کے بعد وقت کا ہونا ضروری ہے، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنی ہے، عصر کے وقت میں عصر پڑھنی ہے، عشاء کے وقت میں عشاء پڑھنی ہے۔ وقت نہیں ہے، آپ صبح اٹھ کر ظہر کی نماز شروع کر دیں، اللہ اس نماز کو قبول نہیں فرماتے۔ کیوں؟ اللہ پڑھی تو سبحانک اللہم ہے، پڑھا تو درود پاک ہے، پڑھی تو فاتحہ ہے، پڑھا تو ہم نے قرآن پاک ہے، نماز تو اپنی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں کرتا؟ اللہ فرماتے ہیں وہ جو میرے محبوب نے وقت دیا تھا نا، اس وقت پہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ ہر شے کا اللہ نے وقت مقرر فرما دیا، روزے کا وقت مقرر، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر۔ اگر آپ سفر میں حج شروع کر دیں اور رمضان میں حج شروع کر دیں، حج نہیں ہوتا، اس لیے کہ حج کے مہینے جو ہیں وہ مقرر ہیں، نماز کے بھی اوقات مقرر ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے، اپنے اپنے مقرر وقت میں نماز پڑھنی ہے۔ اگر وقت سے پہلے پڑھ لی، وقت کے بعد پڑھ لی، وہ نماز ادا شمار نہیں ہوتی، وہ قضا نماز ہو جاتی ہے۔ وقت کا ہونا، اس کے بعد ایک فرض ہے قبلہ رو ہونا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ ہجرت سے پہلے تو آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اللہ کا حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ میرے آقا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیفیت اور حالت یہ تھی کہ بیت اللہ پشت کی طرف ہو جاتا تھا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے۔
امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں یہ خیال گزرتا ہے میرے مولا ہجرت کروا دی، بیت اللہ سے ہم دور ہو گئے، اس کی طرف منہ کر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب یہ 4 رکعت کی نیت کی ہے، 4 رکعت مکمل کر لو، ابھی تو 2 رکعت پڑھی ہیں، 2 رکعت پڑھی ہوئی تھی۔ تیسری رکعت کی ابتدا میں اللہ کا حکم ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ مڑ کر آئے، آج بھی مسجد قبلتین موجود ہے، بالکل مخالف سمت میں 2 محراب۔ فرمایا کہ آپ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھے اسے چاہیے کہ وہ قبلہ کی طرف استقبل القبلہ، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی مسافر ہیں، صحراؤں میں بھٹک گئے ہیں اور پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، پھر اللہ کا حکم یہ ہے فَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، پھر اللہ مشرق میں بھی ہے اللہ مغرب میں بھی ہے، تحری کر لو، سوچو بچار کر لو، جس طرف گمان غالب ہو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس نماز کو میں قبول کر لوں گا۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ قبلہ اس جانب ہے اور دوسری طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، فرمایا یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ قبلہ روح ہونا، قبلہ کی طرف منہ کرنا بھی شرط ہے۔ یہ تو نماز کے باہر کے فرائض ہو گئے۔ پھر اس کے بعد نماز میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ۔ انسان جب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر، یوں ہاتھ ہتھیلیاں بیت اللہ کے رخ کی طرف، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کر کے دکھایا، کر کے سمجھایا کہ میرے صحابہ جب اللہ اکبر کہو کانوں کی لو تک انگوٹھوں کو لے جانا ہے اور بالکل آپ کی ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوں۔ کبھی ہم یوں کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے طریقے غلط ہیں۔ بالکل سیدھا ہتھیلیوں کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو۔ فرمایا جب تم اللہ اکبر کہتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر چیز کو پیچھے ڈال رہے ہو۔ اب حکومت بھی اللہ کی، اب بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے میرے مولا میں چودھری باہر تھا، اب تیری حکومت ہے، اب تیری سلطنت ہے، میں سردار باہر تھا، میری سرداری باہر تھی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ وزیر اعظم بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہے اور ریڑھی لگانے والا غریب آدمی بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے، کوئی فرق موجود نہیں۔ فرمایا اب سارے اللہ کے بندے بن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ یہ اللہ نے مسلمانوں کو ایسی اجتماعیت عطا فرمائی، مسلمانوں تم اللہ کے بندے بن جاؤ، کونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ۔ لیکن ہم یہاں پر تو بھائی بھائی بن جاتے ہیں، ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوتا ہے، باہر جاتے ہیں تو ہمارے رویے بدل جاتے ہیں۔ تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز پہلے جو تم پر حلال تھی، ادھر ادھر دیکھنا حلال تھا، اب ادھر ادھر دیکھنا حرام۔ پہلے کھانا پینا تمہارے لیے حلال تھا، نماز میں تمہارے لیے کھانا پینا جائز نہیں۔ پہلے تمہارے لیے بولنا حلال تھا، اب تمہارے لیے بولنا حلال نہیں۔ تمہیں پہلے سلام کا جواب دینا تم پر فرض تھا، اب تم پر سلام کا جواب دینا جائز نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم اور نماز پڑھنے والا کہتا ہے وعلیکم السلام، اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے، یہ نماز میں ہے، تلاوت کرنے والے نے غلط پڑھا، اس نے اس کو بتا دیا یا اس نے اس کو پڑھنے والے کو بتا دیا اور اس نے اس کا بتایا ہوا پڑھ لیا، فرمایا اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی، کیونکہ تیرا بولنا حرام اور سلام کا جواب دینا فرض ہے، واجب ہے۔ فرمایا اب یہ سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتا۔ تکبیر تحریمہ یہ فرض، پھر اس کے بعد قیام فرض ہے۔
दूसरा फर्ज क़याम, खड़े होकर अगर नमाज पढ़ सकता है, फिर बैठ कर इस बंदे की नमाज नहीं होती। अगर कुर्सी पर बैठकर पढ़ना चाहता है, रुकू और सुजूद पर कादिर नहीं है, जितना कादिर है, जिस कदर कर सकता है उतना तो कर ले। क़याम कर सकता है क़याम करे, रुकू सुजूद नहीं कर सकता फिर बैठ कर इशारों से रुकू सुजूद करे। ये नहीं है कि रुकू सुजूद अगर नहीं कर सकता फिर क़याम उसका साकित हो गया, ऐसा नहीं है। क़याम फर्ज है। अगर फराइज में वो क़याम भी करता है, रुकू सुजूद भी करता है, और सुन्नतें वो बैठ कर इशारों से पढ़ता है, सुन्नतें मुअक्कदा इशारों से पढ़ना, बैठ कर पढ़ना कादिर है अगर तो जायज़ नहीं है। हाँ, अगर वो कादिर नहीं है, वो मजबूर है, फिर वो इशारों से पढ़ सकता है। लेकिन इशारों से नमाज पढ़ने का तरीका कार है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दौर में कुर्सियाँ नहीं हुआ करती थी, आजकल कुर्सियाँ आ गई हैं। तो कुर्सी पर नमाज पढ़ने का तरीका कार ये है कि पाँव ज़मीन पर रखे और जब रुकू करे तो रुकू करते हुए झुके, सजदा जब करे तो सजदा करते हुए रुकू की बनिस्बत ज़्यादा झुके, और हाथ ये जो ऐसे आगे कर लेते हैं ये साबित नहीं है, बस हाथ घुटनों पर रहें और रुकू बनिस्बत सजदे में ज़्यादा झुक जाए। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन है। बैठकर नमाज पढ़ लो, बैठकर नहीं पढ़ सकते इशारों से पढ़ो, नमाज माफ नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि माजूरी भी हो, मजबूरी भी हो, सिर्फ अपनी राहत के लिए, आसानी के लिए बंदा क़याम छोड़ दे तो इस बंदे की नमाज नहीं होती। क़याम फर्ज है, क़िरत फर्ज है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क़िरत शुरू फरमाने से पहले थोड़ी देर चुप हो जाते हैं, आप क्या पढ़ते हैं? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं ये पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया मिनल मशरिक़ वल मग़रिब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा की जगह ये दुआ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। और नसाई शरीफ की रिवायत है, सिहाए सित्ता की मोतबर तरीन किताब, इसमें रिवायत है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सिखाया, आपने फरमाया जब तकबीर तहरीमा कह लो तो सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक पढ़ा करो। सबसे पहले हम सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ना सुन्नत है, फर्ज नहीं है। अगर किसी की सुब्हानक अल्लाहुम्मा रह जाती है तो नमाज हो जाती है, लेकिन उस नमाज का सवाब कम हो जाता है। अगर जानबूझकर छोड़ता है तो नमाज मकरूह है। और अगर क़िरत चली गई, इंसान अभी आया है, इमाम साहब ने क़िरत शुरू कर दी है, तब सुब्हानक अल्लाहुम्मा न पढ़े, बल्कि ये इमाम की क़िरत को सुने। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, इज़ा क़ुरियल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पाक पढ़ा जाए तो गौर से सुनना है, अंसितू खामोश भी रहना है, लअल्लकुम तुरहमून ताकि तुम पर रहम किया जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा तकबीर तहरीमा के बाद सबसे पहली बात जो इंसान के मुंह से निकलती है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा। इसका मतलब क्या है? अल्लाह तो पाक है। अल्लाह किस चीज से पाक है? अल्लाह इत्तिखाज़ वलद से पाक है, अल्लाह बेटा बेटी बनाने से पाक है, वकुल हुवल्लाहु अहद है, अल्लाहु समद है, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तौहीद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी इसमें बयान फरमा दी। फरमाया तकादुस समावात यतफत्तरना मिनहु व तनशक्कुल अर्ज़ु वल जिबालु। फरमाया कि करीब था कि आसमान फट जाता, जमीन फट जाती, व तखिरुल जिबालु हत्ता पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। क्यों अल्लाह? फरमाया अंदाउ लिर्रहमानि वलदा, अल्लाह के लिए बेटा बनाते हो, अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हो। वो तो लम यलिद है वलम यूलद है, ना उसने किसी को जना ना उसको किसी ने जना, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी हमसरी करने वाला उस जैसा कोई नहीं, ला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू, ना उसकी मिसल है ना उसकी मिसाल है, ना उस जैसा कोई है, लैसा कमिस्लिही शै,
نہ اللہ کی ذات کی طرح کوئی ہے، نہ اللہ کی صفات کی طرح کوئی ہے۔ سبحانہ کا مطلب یہ ہے اللہ تو پاک ہے ہر عاجزی سے، ہر عیب سے۔ ہم تیرے بندے ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ ہم میں کمزوریاں ہیں، تو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ ہمارا خاندان ہے، تو خاندان سے پاک ہے۔ ہمارا حسب نسب ہے، تو حسب نسب سے پاک ہے۔ ہماری اولاد ہے، تو اولاد سے پاک ہے۔ اتخاذ ولد سے پاک ہے۔ فرمایا سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے۔ وبحمدک، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری حمد تیرے لیے، ساری مدح تیرے لیے۔ کائنات میں جہاں بھی کوئی تعریف ہو رہی ہے، ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بڑا بابرکت ہے، اس قدر تیرا نام بابرکت ہے، کسی چیز پر تیرا نام لے کر پھونک ماری جائے وہ چیز بابرکت ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اللہ کا نام لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہے، دشمن کا سپہ سالار ایک زہر لے کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے خالد بن ولید، تم مسلمان اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو، اپنے آپ کو سیدھی راہ اور صراط مستقیم پر سمجھتے ہو، پھر میرے ہاتھ میں یہ زہر حلال ہے، اس زہر کا ذائقہ آج تک پینے والے نے نہیں بتایا۔ جیسے ہی قطرہ اندر گیا بندہ مر گیا۔ اس زہر کو تم کہتے ہو کہ اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ جلاتا ہے اور اللہ مارتا ہے، اللہ حی ہے، اللہ قیوم ہے، پھر ذرا یہ زہر پی کے دکھاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کی شیشی لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر اس زہر کو پی لیا۔ کائنات نے یہ منظر دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ امیر لشکر دشمن کا اپنے دوستوں کے ساتھ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ اور وہ تو صحابہ کی باتیں، آج یہ ایک ویڈیو وائرل ہے، اس میں ایک مسلمان سے کسی انگریز نے کہا کہ تمہاری بخاری میں، تمہاری حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود ہے، جو بندہ صبح کو اجوا کھجور کھا لے شام تک اس پر زہر نہیں اثر کرتا، یہ زہر تمہارے سامنے ہے۔ لو اگر تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے فرامین پر یقین ہے تو پی کر دکھاؤ۔ وہ غیر متزلزل ایمان والا نوجوان اٹھتا ہے، زہر کی شیشی اٹھاتا ہے، منہ لگا کر پی لیتا ہے۔ انگریز ششدر رہ جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اس زہر میں شک لگتا ہے، چیک کرنا پڑے گا۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے تم پی کر دکھاؤ۔ وہ ایسے چپ ہوئے، فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، عوام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اسلام اور مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ آج بھی اگر کوئی بندہ اللہ کا نام کسی بھی چیز پر لیتا ہے وہ چیز بھی بابرکت ہو جاتی ہے۔ اور 5 وقت انسان اعلان کر رہا ہے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اے میرے مولا تیرا نام بڑا بابرکت ہے، میرے مولا تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اللہ تیری بزرگی بڑی بلند ہے، تیری شان بڑی بلند ہے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ کافر غلط کہتے تھے اَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهٌ وَاحِدًا، کیا بھلا ایک معبود ہو سکتا ہے؟ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خدا کا کہتے ہیں۔ آؤ ایک خدا کے در پہ جھکنے والوں، 5 وقت تم اللہ کی توحید کا اعلان کر کے دیکھو، تمہاری توحید کا جذبہ اللہ سے بلند فرما دیں گے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، تمہیں اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نظر نہیں آئے گا، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل فرمائیں گے۔ سبحانک اللہم کے بعد انسان پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، ازلی دشمن ہے۔ اس ازلی دشمن کے مارنے کے لیے اللہ نے ایک ہتھیار بھی مسلمان اور مومن کو عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن شروع کیا کرو، جب اللہ کی کوئی عبادت شروع کرو، قرأت شروع کرو، فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ مسلمانوں، اگر تمہیں غصہ آتا ہے، غصے میں بھی شیطان کا دخل ہے۔ شیطان کو اللہ نے وہ طاقتیں عطا فرمائی، یہ دور سے بیٹھ کر وسوسہ ڈالتا ہے،
دور سے بیٹھ کر اثر انداز ہوتا ہے. جنات کا کوئی کسی کو دورہ ہوا ہو، جب اسے ہوش آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی ویرانے میں پڑا ہوں، مجھے ایسا لگا جیسے لوگ مجھے مار رہے ہیں، لوگ وہ وہاں پڑا ہوتا ہے. یہ صرف جنات دور سے بیٹھ کر اس کے ذہن پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور جیسے جیسے تصور وہ کرتے جاتے ہیں وہ انسان کو جیسے خواب دکھ رہا ہوتا ہے، ایسے وہ کیفیت ہو جاتی ہے. اگر مزید آپ نے تحقیق کرنی ہو، یہ مسمرزم یا ٹیلی پیتھی کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ اللہ رب العزت نے قوت حافظہ، ذہنی قوت، تصوراتی قوت کس قدر عطا فرمائی ہے. انشاءاللہ العزیز باقی اگلے جمعے ذکر کریں گے کہ نماز ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. یہ الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھ لیتے ہیں، یہ الحمدللہ رب العالمین ہے کیا اور ہم سے نماز تقاضا کیا کرتی ہے. جب انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سبحانک اللہم اس حال میں پڑھے گا اور اللہ کی تسبیحات اس طرح کرے گا، فاتحہ پڑھے گا، اسے ہر بات کی سمجھ آ رہی ہوگی، نماز کا مزہ دوبالا ہو جائے گا، پھر اسے وسوسے نہیں آئیں گے، پھر اسے خیال نہیں آئیں گے، پھر اس کی نماز ایسی ہوگی. یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، یہ سوچ رہا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا